یہ ہے جی مشہور عاشق صادق میاں مراد بخش عرف میاں رانجھا اور مائی عزت بی بی معروف مائی ہیر سیال۔ یہ قبر کے کدے پر لکھا ہوا ہے کہ دونوں اس جگہ مدفون ہیں جو ولی اللہ کامل اور حضرت شیخ احمد کبیر صاحب فرزند سید جلال بخاری اونچی کے خلیفہ صادق ہوئے ہیں، اور شہر جھنگ آباد کردہ سید جلال صاحب ہے۔ بہلول لودھی بادشاہ آپ کا مرید ہوا اور ساری عمر منازل فقر طے کرنے میں گزاری۔ میاں فضل الہی رانجھا سجادہ نشین دربار محمدیہ، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی ساکن وہاں میانہ ضلع شاہ پور نے سال مٹ گیا ہے اور میں تعبیر کروائی۔ اچھا، صورتحال یہ کہ اس مزار کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بارش نہیں ہوتی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ مائی ہیر کا کوئی کرامت ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ اوپر سے مزار جو ہے وہ اس کی جو چھت ہے، یعنی اس کے جو کنارے ہیں وہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں بارش نہ ہوتی ہو، لیکن اب ہوتی ہے۔ جو قدرتی بارش ہے، فلموں میں آپ نے بہت ساری بارشیں دیکھی ہوں گی، لیکن قدرتی بارش کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ فلموں میں بھی یہ نظارہ کرنا چاہیں کہ یہ بارش اصلی ہے یا کسی پمپ سے پانی گرایا گیا ہے، تو آپ بڑے آسانی سے، بڑے آرام سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کبھی دیکھیے گا کہ یہاں کوئی مطلب جو قدرتی بارش ہوتی ہے وہ ترچھی ہوتی ہے، تو یہ کہنا غلط ہے کہ جی یہاں بارش نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب چھت کیوں نہیں بنائی گئی، گنبد کیوں نہیں بنایا گیا، یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف تعمیر کرنے والے بتا سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اور ظاہر ہے یہاں کوئی ایسا کوئی پرانا کوئی بندہ موجود بھی نہیں جو یہ بتائے۔ یہ بہت سارے دھاگے، منتوں مرادوں کے، یہ چوڑیاں، یہ ہر مزار پر جو ہے وہ یہ ہوتی ہیں۔ یہ لیکن جو مزار ان لوگوں کے ہیں جنہیں محبتوں سے منسوب کیا جاتا ہے، جیسے سونی مہیوال کا مزار شہزاد پور میں ہے، سسی پنو کا مزار بلوچستان کی وادی پنو میں ہے، اور مائی ہیر کا مزار یہاں ہے۔ وہاں اس طرح کی چیزیں عام ہیں، یعنی یہ چوڑیاں، کڑے، یہ دھاگے، یہ منتوں کے دھاگے ہیں۔ ایک اور بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوا تو ہے کہ ولی کامل ہیں، ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مشہور عاشق صادق اور معروف مائی ہیر سیال۔ عاشق بھی لکھا ہوا ہے اور ولی کامل بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ مائی عزت بی بی ایک ولی کامل تھی۔ مرزا صاحبہ بے شک ایک عشقیہ داستان تھی، لیکن ہیر رانجھا کو بلا وجہ اس میں گھسیٹ لیا گیا۔ ہیر رانجھا کہیں سے بھی کوئی عشقیہ داستان نہیں تھی۔ شاعر جذبات کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن مورخ یا محقق وہ تاریخ کے تانے بانے تلاش کرتا ہے اور پھر وہ تاریخ لکھتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ سب کچھ نہیں تھا جو وارث شاہ نے لکھا، کیونکہ تاریخ دلیل مانگتی ہے، اور وارث شاہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ جو اس نے کہانی لکھی اس میں کتنا سچ ہے۔ اور ایک وارث شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں ایک صفحہ لکھا ہے، شاعر دی نصیحت۔ وہ اگر صفحہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کہانی میں کیا صداقت ہے جو وارث شاہ صاحب نے لکھی، اور مائی ہیر اصل میں تھی کون۔ یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے ہیر رانجھا کی، تاریخی حقائق بھی بتا دیتا ہوں، اور پھر خود اندازہ کر لیجئے گا کہ اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ یہ کچھ دیے جل رہے ہیں، یقیناً یہ بھی منتوں اور مرادوں کے دیے ہوں گے۔ جب کسی کی منت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ دیے جلاتے ہیں۔ یہ تالے بندھے ہوئے ہیں، اللہ جانے انہیں کون کھولے گا، اور کیسے پتہ چلے گا مائی ہیر اور جو ہے وہ جو عاشق صادق میاں رانجھا کہ کس کی منت پوری ہو گئی ہے، کس کا تالا کھولنا ہے اور کس کا تالا نہیں کھولنا۔
لیکن بہرحال یہ ہم مسلمانوں کی عقیدتوں کی اور عقیدوں کی بات ہے. یہ کھیر میرا خیال ہے وہ بھی منت کی ہے میرے لیے. یہ خیر ہو تو یہ جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. میں اکثر اپنے بلاگز میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتی ہے عقیدت. ہم نے دونوں چیزوں کو ملا دیا ہے. عقیدت اور عقیدے ہم نے دونوں چیزوں کو ملا کر ایک عجیب سی چیز بنا دی ہے جو کہیں پوری نہیں آتی, کہیں نظر نہیں آتی. بہرحال سلامت رہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ پورے احترام سے لیا جاتا ہے, ہم بھی لیتے ہیں. یہ پیر کے مزار قبر جو مبارک ہے اس کا ایک پورا ویو ہے. ہیر رانجھا کے تاریخی حقائق کی طرف جانے سے پہلے میں ذکر کروں گا, میرے ایک بہت ہی پیارے سے ویور ہیں. انہوں نے مجھے ایک کامنٹ پہ مجھے لکھا کہ جی پنجاب یونیورسٹی نے ایک تھیسس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے, اور اس تھیسس کا نام تھا قصہ ہیر رانجھا میں شامل کرداروں کے نام اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں اور ان کے تھاں ٹھکانے. ان کے بقول جو ہے وہ قیدو ہیر کا چچا نہیں تھا بلکہ ماموں تھا, اور اس کا نام تھا قدر خان کھیڑا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شاعر حضرات ہیں انہوں نے تو رانجھے کا اصل نام لکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی, جو کہ مراد بخش تھا. وہ اس کو دھیدو کے نام سے ہی پکارتے رہے اور آخر وقت تک وہ دھیدو ہی رہا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شاعر جذبات کا نمائندہ ہوتا ہے, لیکن مورخ جو ہے وہ واقعات کی کڑیاں تلاش کرتا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. اچھا, اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہیر, میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ بہلول لودھی کے دور میں یعنی 1451 سے 1489 عیسوی کے درمیان زندہ تھی. ہیر کی جوانی یا اس کی ابتدائی عمر تک سیال جھنگ کے نواب یا حکمران نہیں تھے, بلکہ ہیر کی زندگی کے آخری چند سالوں میں اس کا چچا بھائی مل خان, جو پہلے کچھی کا ذمہ دار تھا, فاتحانہ طور پر جنگ میں داخل ہوا. اس نے نول قوم کے حکمران ولی داد کو شکست دے کر جنگ پر قبضہ کیا. نول حکمران کمالیہ کے کھرل نوابوں کے تابع تھے, یعنی جو ہے وہ سیالوں اور کھرلوں کے درمیان رنجش کا آغاز اسی واقعے سے ہوا. لیکن تھے دونوں, مزے کی بات یہ کہ ایک ہی جو ہے وہ پیر کے مرید تھے, لیکن آپس میں دشمنی تھی ان کی. یہ دشمنی پھر آگے چل کر جو ہے وہ جب مرزا صاحبہ کا واقعہ رونما ہوا تو وہ بھی سیالوں کی بیٹی تھی صاحبہ, اور مرزا جو ہے وہ چونکہ کھرل تھا تو یہ دشمنی جو ہے وہ پھر چلتی رہی. دوسری دلیل یہ ہے کہ ہیر جو ہے وہ کوٹلی باقر میں پیدا ہوئی, وہیں پروان چڑھی اور زندگی کے آخری دن تک اسی قصبے میں مقیم رہی. کوٹ باقر 40 کوس کا فاصلہ ہے جھنگ میں, اور کوٹ باقر میں 40 کوس سے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 44 کلومیٹر, اور یہ جہلم کے دوسرے کنارے پر ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رانجھا جھنگ پہنچا اور روزانہ 40 کلومیٹر جانا اور 40 کلومیٹر آنا, یعنی 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. جبکہ جو شاعری مطلب جو شاعروں نے جو کچھ لکھا ان کے مطابق یہ ملاقاتیں چناب کے مشرقی یا بائیں کنارے پر جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں, لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ہیر کوٹ باقر میں پیدا ہوئی اور کوٹ باقر میں ہی رہی آخر وقت تک, یعنی ہو سکتا ہے اپنی موت تک وہیں رہی. اسی طرح شاعروں نے ہیر کے ٹھاٹ باٹ کا ذکر کیا ہے, لیکن وہ کسی بہت بڑے ذمہ دار کی بیٹی نہیں تھی, بلکہ ایک معمولی ذمہ دار کی بیٹی تھی. چوچک کو نواب بہلول نے کچھ زمین دی تھی جو اس کی گزر بسر کے لیے تھی, اور اس کا دستاویزی ثبوت انڈیا آفس لائبریری لندن میں مخطوطات کی شکل میں موجود ہے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہیر کے جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ بتائے گئے ہیں وہ صرف کہانیاں ہیں. ایک اور دلیل کہ اگر ہیر رانجھا عشقی کردار ہوتے
تو شاہ حسین، بابا بلے شاہ، سلطان باہو، خواجہ غلام فرید ان کا ذکر عارفوں اور ولیوں کی طرح نہ کرتے. جو ہے وہ یہ بھی غلط ہے کہ ہیر اکبر کے زمانے میں تھی، کیونکہ ہیر جو ہے وہ اکبر کا زمانہ تو 16ویں صدی کا زمانہ بنتا ہے، لیکن ہیر بہلول لودھی کے دور میں تھی، جس کا زمانہ جو ہے وہ 15ویں صدی کا بنتا ہے. جہاں تک عزت بی بی کی بات ہے، عزت بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور عارفہ تھی. یعنی ہیر کا جو اصل نام تھا وہ عزت بی بی تھی. شاعروں نے یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ وہ دیدو کا اصل نام تلاش کریں یا ہیر کا اصل نام تلاش کریں. جو مطلب ہیر کے معنی ہیں عابدہ، زاہدہ، عارفہ، یا یوں کہہ لیں کہ ہیرے کا گول ٹکڑا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام مختوم سید کبیر بخاری نے تجویز کیا تھا، جو کھرلوں کے بھی پیر تھے. اسی طرح رانجھا نام نہیں بلکہ گوت ہے، ذات ہے، یہ بھی میں کہہ چکا ہوں. ہیر اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، تو پھر اس کے 4 بھائی کہاں سے آ گئے؟ چچا قیدو کو کہاں سے تلاش کر لیا گیا؟ اولاد سے مطلب چوچک جو ہے وہ آخر وقت تک اولاد سے محروم تھا. 1483 سال بتاتے ہیں جب چوچک کے ہاں اولاد ہوئی، اور وہ بھی مختوم سید کبیر بخاری سے التجا کی گئی تھی، دعا کی درخواست کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ دعا دی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا تو نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹی دے گا، اور اسی کی نیکی کی وجہ سے مطلب تمہارے بہت سے بگڑے کام سنور جائیں گے. اس کا نام جو ہے وہ عزت بی بی بھی بعض جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ سید کبیر بخاری کی مرضی سے رکھا گیا. ہیر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حافظہ قرآن تھی، اور اس نے جو ہے وہ روحانی مناظر بھی طے کیں، اور اس نے جو فیض حاصل کیا مختوم سید کبیر کے خلیفہ تھے خواجہ محمد عبداللہ، ان سے اس نے فیض حاصل کیا. تو تاریخ تو ہیر کو کسی بھی طرح ایک عشقیہ کردار میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تاریخی طور پر مائی عزت بی بی تھی، جو اپنے وقت کی ایک پہنچی ہوئی بزرگ کہہ لیں یا ولی کہہ لیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب رانجھے نے یعنی مراد بخش نے یہ درخواست کی جو خلیفہ ہیں سید عبداللہ سے کہ جی مجھے کوئی ایسا پیر بتا دیں یا جو ایسا کوئی ایسی کوئی شخصیت بتا دیں جس سے میں رہنمائی حاصل کر سکوں روحانیت کے معاملے میں یا تصوف کے معاملے میں، تو انہوں نے اسے یہ کہا تھا کہ تم جھنگ چلے جاؤ، وہاں عزت بی بی نام کی ایک لڑکی ہے یا خاتون ہے، تم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تمہیں فیض ملے گا. تو رانجھا یا مطلب دیدو یا مراد بخش ہیر سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اس سے عشق لڑانے کے لیے نہیں آیا تھا. تو یہ جو شاعری اور تاریخ میں جو تضاد ہے یہ بہت بڑا ہے. اس سے جو ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ہیر رانجھا کی کہانی سراسر غلط ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. میرے ساتھ ہیں نعیم صاحب. نعیم صاحب جو ہے وہ متولی ہیں ہیر کے مزار کے. ہم ان سے پوچھتے ہیں جو روایتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. نعیم صاحب آپ کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں؟ 4-5 سال ہو گئے ہیں مجھے. تھوڑا سا اونچا بولیں. 4-5 سال ہو گئے ہیں. اچھا، آپ نے ان 4-5 سالوں میں کیا دیکھا؟ میں نے تو کافی دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بیرون ملک سے بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، انگریز بھی آتے ہیں، تو لیکن جنگ کے وہاں بہت کم آتی ہے، باہر کی دنیا زیادہ آتی ہے. وہ کم کیوں آتے ہیں؟ پتہ نہیں، پھر انہیں پتہ، لیکن ان کے پاس کوئی مہمان آئے تو انہیں لے آتے ہیں، کہتے یہی ہیں کہ ہم پہلی دفعہ آئے ہیں جنگ کے لوگ، کچھ کہتے ہیں دوسری دفعہ آ رہے ہیں. تو باہر سے دنیا کافی آتی ہے، فیصل آباد، گجرات، لاہور، اسلام آباد. مجھے تو آپ بھی جنگ کے نہیں لگتے. میرا ضلع جنگی ہے لیکن آگے ہے منڈی شاہ جیونا کے ساتھ رہائش. شاہ جیونا تو خود اتنی بڑی گدی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بات ادھر ڈپٹی ہے. ڈیوٹی ہے؟ کس نے لگائی ہے؟ یہ حکومت کے انڈر ہے نا. اچھا، محکمہ اوقاف والوں کے پاس ہے. جی. اچھا 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 اچھا. تو یہاں یہ جو لوگ آتے ہیں اپنا نیاز وغیرہ لے کر، تو یہ منتیں پوری ہوتی ہیں ان کی؟ ظاہر سی بات ہے، اب ہوتی ہیں تو لے آتے ہیں نا. کیا منت مانتے ہیں؟
سنا تو یہی ہے، کہنے والے تو یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کی منت مانگی جاتی ہے، لیکن میرے جو 5 سال کا میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ سے میں پوچھتا بھی ہوں کہ آپ نے دھاگا کیوں باندھا، کوئی کہتے ہیں ہم اولاد کے لیے باندھ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمارے بچے پڑھ جائیں اس کے لیے باندھ رہے ہیں، اس طرح کے بھائی کاروبار کے لیے کوئی کہتا ہے نوکری کے لیے باندھ رہے ہیں، تو ہر بندے کا اپنا عقیدہ یہاں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو پیروں کے مزار پر ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو کافی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ شادی کے لیے ویسے بھی آتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں آتے ہیں لوگ، وہ بھی شادی کے لیے اپنی منت کی مراد کے لیے دھاگا باندھتے ہیں کہ ہماری پسند کی شادی ہو جائے، وہ بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر عقیدے والے بھی آتے ہیں. میں نے سنا نوجوان لڑکیاں زیادہ آتی ہیں. ہاں آتی ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں، لڑکے بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ لکھا ہوا دونوں کا مزار ہے، یہ تو اب اللہ کو پتہ دونوں کا ہے، ایک کا ہے، کیونکہ 600 سال پہلے کی بات ہے، 876 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، تو اس کے مطابق تو ہمیں تو نہیں نہ پتہ، ہم نے تو جو لکھا ہوا اس کے مطابق بتایا ہے کہ دونوں کا ہے، تو اس لیے عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں ساتھ. اور میں نے جو بتایا کہ بارش ہوتی ہے وہ ٹھیک بتایا؟ ہاں بارش تو بالکل ہوتی ہے، ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ چھت اوپر نہیں رہتی، ہم جس ٹائم آئے تھے چھت ایسی طرح اوپن ہی تھی، تو کہتے یہی ہیں کہ یہاں پہ 2-3 دفعہ چھت بنائی ہے، لیکن جب کمپلیٹ ہوتی ہے گر جاتی ہے. اس میں کتنی حقائق ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. میں بھی وہ 20-25 سال پہلے آیا تھا تو چھت تب بھی نہیں تھی. ہاں بارش تب بھی ہوتی تھی، بارش اب بھی ہوتی ہے. تو کافی لوگ جو کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی وہ بالکل غلط کہتے ہیں. ہم ادھر ڈیلی بتاتے ہیں کہ بارش آتی ہے، لیکن یقین ہماری بات پہ کوئی نہیں کرتا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارش نہیں آتی. جب تک جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا کہ بارش آتی ہے اس نے یقین نہیں کرنا. میں نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ عقیدے اور عقیدت ہم نے دونوں کو ساتھ ملا دیا ہے. تو ہم عقیدت پہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ جس کو ہم پیر سمجھتے ہیں بس وہی صحیح اڑ سکتا ہے اور کوئی نہیں اڑ سکتا. باقی اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کا اپنا ذہن اپنا عقیدہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تو یہ نمک کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ نمک کہتے یہی ہیں کہ پہلے جب مزار کچی ہوتی تھی تو لوگ شفا کے طور پہ مٹی وغیرہ استعمال کرتے تھے، تو اب ہر مزار پہ نا نمک ہوتا ہے، تو تبرک کے طور پہ لوگ اسے استعمال کر لیتے ہیں تھوڑا بہت. اور یہ جو دھاگے ہیں یہ منت مراد کے لیے باندھتے ہیں، شادی کے لیے، اولاد، کاروبار، جو مقصد. تو یہ ہرے اور لال اور کالے رنگ میں کیا فرق ہے؟ یہ کوئی کلر کا کوئی نہیں ہے، جو پسند آئے جو پسند ہے. جی یہ نہیں کہ یہ لال شادی کے لیے ہرا، یہ نہیں ہے. اچھا، جو پسند. گوری چٹی کے لیے بھی نہیں. چلے ٹھیک ہو گیا جی. جی نعیم صاحب سے ہم نے پوچھا ہے، بارش بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کے لوگ آ کے منتیں اور مرادیں بھی مانگتے ہیں. اچھا، کملے جھانگ دے وانگ منگ دے تن جھانگ دا جھانگ منگوا دے. پورا جھانگ ہی منگا دیں گے؟ پورا جھانگ. کیا بات ہے، اتنے پیسے ہیں؟ 150 روپیہ جو ہے. اچھا 150 روپے پورا جھانگ بیچ رہے ہیں؟ پورا جھانگ. اللہ خیر کرے. آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ اچھا تسی پورا جھانگ نہیں بیچ رہے آپ؟ اچھا آپ نہیں بیچ رہے. اچھا اس لڑکی کی شاپ ہے. اچھا شاپ لڑکے کی، یہ چیزیں ساری لڑکیوں والی رکھی ہوئی ہیں؟ شاپ لڑکے کی، یہ چیزیں ساری لڑکیوں والی رکھی ہوئی ہیں؟ اچھا یہ مندریاں لڑکوں کے لیے ہیں؟ صحیح، گڈ. میں نے آپ کو شاعری بھی بتائی کہ شاعری میں ہیر رانجھا کا تذکرہ کیسے کیا گیا ہے، اور تاریخ سے بھی دلائل دے دیے کہ تاریخ ہیر رانجھا کے بارے میں کیا کہتی ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ایک بات شاید آپ نے بھی جو ہے وہ نوٹ کی ہو، اور اگر نہیں نوٹ کی تو اس میری بات کو غور سے سنیے گا. ہم اپنے جو ہے وہ بیٹیوں کے نام صاحبہ بھی رکھتے ہیں، سسی بھی رکھتے ہیں، سونی بھی رکھتے ہیں، ہیر کیوں نہیں رکھتے؟ سوچنے کی بات ہے. ہم اپنی بیٹی کو یہ کہتے ضرور ہیں کہ تو ہیر کی طرح کی پیاری ہے، ہیریے بھی کہتے ہیں، ہیر جیسی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا نام ہیر نہیں رکھتے. اس کی وجہ کبھی سوچی ہے آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھاگی گھر سے سونی بھی، لیکن اپنے باپ کے گھر سے. بھاگی سسی بھی اپنے باپ کے گھر سے، بھاگی صاحبہ بھی اپنے باپ کے گھر سے، لیکن ہیر اپنے شوہر کے گھر سے بھاگی. یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آج تک ہیر کے اس جرم کو بھلا نہیں سکا. اور یہی وہ مطلب ایک معاشرتی اقدار ہوتی ہے نا. ہماری معاشرتی اقدار یہ کہتی ہیں کہ آج بھی مطلب بہت ساری لڑکیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اپنی پسند کی شادی کر لیتی ہیں، اور ماں باپ پھر انہیں قبول بھی کر لیتے ہیں. سال بعد بات کریں یا 10 سال بعد کریں، لیکن اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن شوہر کے گھر سے بھاگنے والی کا گناہ معاف نہیں ہوتا. نہ شوہر کرتا ہے، نہ سسرال والے کرتے ہیں، اور نہ اس کے ماں باپ کرتے ہیں. یہی ہیر کے ساتھ ہوا کہ ہیر گھر سے بھاگی، شوہر کے گھر سے بھاگی. اس نے اپنے رانجھے کو پایا یا نہیں پایا یہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے یعنی معاشرے والوں نے اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کیا.
اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے بلاگ میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.